25 جولائی 1943 کی علی صبح بینیٹو مسولینی کو اس کے اپنے ساتھیوں نے ہٹا دیا۔ فاشزم کی عظیم کونسل نے اس کی برطرفی کے حق میں ووٹ دیا اور بادشاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ یوں روم میں اس کی طاقت کا خاتمہ ہوا، نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی احتجاج ہوا، صرف ایک ووٹ اور ایک حکم سے اسے خفیہ طور پر منتقل کیا گیا، تنہا رکھا گیا، اور کچھ وقت بعد جرمنوں نے اسے رہا کر کے شمال میں ایک نئی حکومت کا سربراہ بنایا۔ لیکن وہ اب حکم نہیں چلا رہا تھا، ملک تقسیم ہو چکا تھا۔ جنوب میں بادشاہ اتحادیوں کی حفاظت میں، شمال میں ایک فاشسٹ جمہوریہ جو نازی فوجوں کی حمایت سے قائم تھی۔ اٹلی ایک خانہ جنگی میں داخل ہو گیا، گوریلے ملیشیائیں، قبضہ اور تشدد۔ مسولینی اب کچھ بھی کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ دھوکے، انتقامی کارروائیوں اور افراتفری میں اس کی شخصیت مدھم ہوتی گئی۔ آخرکار وہ گرفتار ہوا، کوئی مقدمہ نہیں چلا، اس کے ساتھ ہی حکومت گر گئی، لیکن اس کی یاد نہیں مٹی۔ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا نام قوم کو تقسیم کرتا ہے۔ بینیٹو مسولینی کا انجام دراصل کیا تھا؟ ڈبسے کا عروج، تشدد، علامتیں اور چالاکی۔ آمر بننے سے پہلے بینیٹو مسولینی ایک نوجوان مشتعل شخص تھا۔ وہ اٹلی کے شمال میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ پختہ خیالات اور جذباتی مزاج رکھتا تھا اور جلد ہی سیاست میں شامل ہو گیا۔ اس نے بطور سوشلسٹ آغاز کیا۔ وہ اخبارات میں لکھتا، جلسوں میں بولتا اور دعویٰ کرتا کہ وہ مزدوروں کا محافظ ہے۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، کچھ بدل گیا۔ جب اس کی جماعت امن کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ جنگ کا مطالبہ کرنے لگا۔ اسے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی راہ خود بنانی شروع کی۔ 1919 میں اس نے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس نے اسے ای فاشی دی کومباٹیمنٹو کا نام دیا۔ اس میں سابق فوجی، قوم پرست، گمراہ نوجوان اور ایسے مرد شامل تھے جو ایک ایسی اٹلی سے مایوس تھے جو ان کے سوالوں کا جواب نہ دے رہی تھی۔ وہ سیاہ قمیضیں پہن کر یونیفارم بناتے تھے۔ وہ شہروں اور دیہاتوں میں جا کر یونینوں، کوپرٹوز اور بائیں بازو کی جماعتوں کے دفاتر پر حملے کرتے، توڑ پھوڑ کرتے، آگ لگاتے، مارتے پیٹتے، سب کچھ نظم، وطن اور طاقت کے نام پر۔ ریاست نے آنکھیں بند کیے رکھیں۔ اکثر اوقات بڑے سرمایہ دار، جاگیردار اور یہاں تک کہ سیکیورٹی فورسز بھی ان پرتشدد افراد کو ان مزدوروں سے بہتر سمجھتے تھے جو اپنے حقوق مانگتے تھے۔ اسی طرح فاشزم کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ وہ انتخابات نہیں جیتتا تھا، وہ تشدد سے آگے بڑھتا تھا۔ مسولینی سربراہ تھا، اونچی آواز میں بولنے والا، اٹلی کا وقار واپس لانے کا وعدہ کرنے والا۔ وہ قدیم رومن سلطنت کی علامتیں استعمال کرتا تھا، جھنڈے، سلام اور او سلطنت، تقدیر، نشت ثانیہ او جیسے الفاظ۔ یہ سب ایک شو کا حصہ تھا۔ وہ صرف اقتدار نہیں چاہتا تھا، وہ ایسا تاثر پیدا کرنا چاہتا تھا جو خوف پیدا کرے، محبت پیدا کرے اور اٹلی والوں کو یہ احساس دلائے کہ انہیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ 1922 میں اس نے روم پر مارچ کا اہتمام کیا۔ یہ کوئی جنگ یا انقلاب نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ ہزاروں سیاہ قمیض پوش دارالحکومت کی طرف بڑھے۔ حکومت نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ بادشاہ نے بجائے اسے روکنے کے اسے وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مسولینی اس طرح اقتدار میں آیا، نہ ووٹ سے نہ ہتھیار سے، صرف خوف، امیروں کی حمایت اور ایک بحران سے تھکا ہوا منہ۔ اسی لمحے سے سب کچھ بدل گیا۔ لیکن یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ قدم با قدم آئی۔ پہلے خاموشی، پھر کنٹرول، بعد میں آمریت، اور یہ سب کچھ ایک سیاہ قمیض، ایک بند مٹھی اور ایک بار بار دہرائی جانے والی سوچ سے شروع ہوا۔ اٹلی کو ایک طاقتور آدمی کی ضرورت ہے۔ خوف اور کنٹرول۔ فاشسٹ نظام کیسے کام کرتا تھا؟ جب مسولینی نے اقتدار سنبھالا تو اس نے جلد ہی واضح کر دیا کہ وہ کیسے حکومت کرے گا۔ اس نے یہ منصفانہ قوانین مکالمے کے ذریعے نہیں کیا، اس نے یہ خوف سے کیا۔ ابتدا سے ہی مقصد واضح تھا، ان تمام کو خاموش کر دینا جو مختلف سوچ رکھتے تھے۔
پہلا شخص جس نے اس کا سامنا کیا وہ گیاکومو ماتیوتی تھا، ایک رکن پارلیمان جس نے فاشزم کی جانب سے انتخابات جیتنے کے لیے استعمال کیے گئے دھوکہ دہی اور تشدد کی مذمت کی۔ اس تقریر کے کچھ دن بعد اسے اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ پیغام واضح تھا، جو بولے گا وہ قیمت ادا کرے گا۔ اس کے بعد نظام نے تمام آزاد جگہیں بند کرنا شروع کر دیں۔ آزاد صحافت غائب ہو گئی، خود مختار یونینوں پر پابندی لگا دی گئی، غیر فاشسٹ جماعتیں تحلیل کر دی گئیں، ریڈیو پر صرف ڈفسے کی آواز سنائی دیتی تھی، اسکول وہی پڑھاتے جو حکومت حکم دیتی، ہر چیز ایک ہی آواز میں تھی، سب کچھ ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتا تھا۔ لیکن کنٹرول یہیں ختم نہیں ہوا۔ مسولینی نے ایک خصوصی خفیہ پولیس بنائی، OVRA۔ ان کا کام تھا نگرانی کرنا، ریکارڈ رکھنا، پیچھا کرنا، جاسوسی کرنا۔ وہ ہر جگہ موجود تھے، کوئی بھی زیر نگرانی آ سکتا تھا۔ فہرست میں شامل ہونے کے لیے کارکن ہونا ضروری نہیں تھا، کبھی صرف ایک رائے، ایک شبہ غلط سمجھی گئی چٹھی کافی ہوتی۔ گرفتاریاں عام تھیں، کئی لوگوں کو بغیر مقدمے کے دور دراز جزائر گاؤں میں جلا وطن کر دیا گیا، کچھ کو حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا۔ ہاں، اٹلی کے بھی اپنے کیمپ تھے، یہاں تک کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہاں مخالفین، کمیونسٹ، یہودی اور ہر قسم کے منحرفین کو قید کیا جاتا تھا۔ ظلم صرف جسمانی نہیں تھا، ذہنی بھی تھا۔ یہ خوف کہ کوئی سن لے گا، دھوکہ دے گا، اگلا نشانہ بنے گا۔ اسی وقت ایک عظمت کی تصویر بھی بنائی جا رہی تھی، پوسٹر، پریڈ، مجسمے۔ مسولینی کو اٹلی کا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جاتا، وہ فیکٹریوں، کھیتوں، عوامی منصوبوں میں دکھائی دیتا، بالکونی سے تقریریں کرتا، نعرے لگاتا، ہاتھ بلند کر کے سلام کرتا۔ اس دوران سائے میں ہر اختلافی آواز ختم کی جا رہی تھی۔ پروپیگنڈا ایک بنیادی ہتھیار تھا، وہ ڈفسے کو طاقتور، دانا، تقریباً ناقابل شکست دکھاتے۔ یہ تصویریں درسی کتب، فلموں، سکوں میں دہرائی جاتی۔ سرکاری تاریخ صرف ایک حصہ سناتی تھی، باقی تعقب، سنسرشپ، اذیت چھپا دیا جاتا تھا۔ ہر چیز کو دوام دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا، تاکہ کوئی مختلف نہ سوچ سکے، تاکہ اطاعت کوئی انتخاب نہ ہو بلکہ جینے کی شرط ہو۔ ملک ترقی کرے، رکا رہے، کوئی فرق نہ پڑتا، صرف یہ اہم تھا کہ کوئی طاقت کو چیلنج نہ کرے۔ یہی طریقہ تھا جس سے وہ حکومت سالوں تک قائم رہی، صرف چوک پر تالیاں بجانے سے نہیں، بلکہ بند دروازوں، خاموش آوازوں اور مسلسل نگرانی سے۔ اور اگرچہ سڑکوں پر سب کچھ معمول لگتا، اصل کنٹرول سرگوشیوں میں تھا، خوف میں، اس علم میں کہ جو کچھ بھی کہا جائے اس کی بھاری قیمت ہو سکتی ہے۔ محل میں غداری، فاشزم کا خاتمہ کرنے والی بغاوت۔ 25 جولائی 1943 کی علی صبح فاشسٹ پارٹی کی عظیم کونسل نے اپنی آخری میٹنگ کی۔ یہ ایک طویل کشیدہ اجلاس تھا جو 9 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ 26 میں سے 19 ارکان نے بینیٹو مسولینی کو اقتدار سے ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ اسی دوپہر بادشاہ وکٹر امنویل سوم نے اسے محل میں طلب کیا، بتایا کہ وہ مارشل تروبادولیو سے تبدیل کیا جائے گا اور اس کی محل کے اندر ہی گرفتاری کا حکم دیا۔ کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی۔ یہ ایک اندرونی کارروائی تھی، تھکے ہوئے فاشسٹوں اور اقتدار واپس لینے کی خواہش رکھنے والی بادشاہت کے درمیان۔ عظیم کونسل کو فاشسٹ پارٹی کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ صرف ایک نمائشی گروہ بن کر رہ گیا۔ مسولینی اسے اپنی مرضی سے چلاتا تھا، وہ فیصلہ کرتا کہ کب اجلاس ہو، کن موضوعات پر بات ہو اور کون شریک ہو سکتا ہے۔ 1939 کے بعد اسے کبھی طلب نہیں کیا گیا تھا، اور آخری بار صرف اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ اٹلی جنگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جب اس نے جولائی 1943 میں دوبارہ اجلاس بلایا تو وہ پراعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود اعتمادی، آمرانہ انداز اور بے شک و شبہ کے لہجے میں بات چیت کا آغاز کیا، لیکن وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ڈینو گرینڈی حکومت کا ایک سینئر سیاستدان ایک ایسی تحریک لے کر آیا جو براہ راست کہے بغیر مسولینی سے فوج کی کمان واپس لے کر بادشاہ کو دیتی تھی۔ یہ تحریک احتیاط سے لکھی گئی تھی تاکہ ہر کوئی اسے اپنی مرضی سے سمجھے،
چاہے اصلاح کے طور پر فاشزم کے اختتام کے آغاز کے طور پر۔ گرینڈی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جوسیپے بوتائی اور گلیاتسو چینو مسولینی کا داماد جیسے افراد بھی تھے۔ وہ اندر سے تبدیلی لانا چاہتے تھے، کسی بڑے انتشار کے بغیر۔ کچھ اب بھی سمجھتے تھے کہ فاشزم جاری رہ سکتا ہے، مگر بغیر ڈفسے کے۔ اسی لیے تحریک کو اس انداز میں تیار کیا گیا کہ ہچکچانے والوں کو بھی اپنی طرف کھینچا جا سکے۔ اجلاس میں تناؤ بڑھتا گیا۔ مسولینی نے زیادہ تر فوجی امور پر بات کی، لیکن سیاست پر گفتگو سے گریز کیا۔ گرینڈی نے براہ راست اس کا سامنا کیا اور اٹلی کی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چینو نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ پہلی بار ڈفسے کو لگا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ وقفے کے دوران اس کے مخالفین نے مزید حمایت حاصل کی۔ فاشسٹ ملیشیا کے سربراہ انزو گالبیتی نے دھمکی دی کہ سیاہ قمیض والے روم کے قریب تیار کھڑے ہیں، مگر کوئی نہ ڈرا۔ ووٹنگ بلا رکاوٹ جاری رہی، کوئی اس کے حق میں نہ اٹھا۔ مسولینی کو یقین تھا کہ بادشاہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس نے خبردار کیا کہ یہ بحران پیدا کر سکتا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ تحریک منظور کر لی گئی، انیس ووٹ حق میں 7 مخالفت میں 1 غیر حاضر۔ خاموشی میں، لیکن یہ براہ راست ضرب تھی، اور وہ نہیں سمجھا کہ کیا ہو چکا تھا۔ اسی شام وہ شاہی محل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ مذاکرات کرے گا، مگر اسے گرفتاری کے حکم کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ کارابینیری نے اسے خاموشی سے لے جایا، نہ کوئی تالیاں نہ رخصت۔ وہ شخص جس کے پاس سب کچھ تھا خاموشی سے رخصت ہو رہا تھا۔ اسے نہ کسی انقلاب نے گرایا، نہ فوجی شکست نے۔ اس کے اپنے لوگوں نے اسے ہٹایا، وہ جو اب اس کی قیادت میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ سب ملک کو اور خود کو بچانے کے لیے کیا۔ ہر ووٹ کے پیچھے ایک الگ وجہ تھی، کچھ نے یقین سے دیا، کچھ نے خوف سے، اور کچھ نے محض اس لیے کہ وہ اس کی گرتی حکومت کے ساتھ نہ جاری رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات فاشزم کا زوال اندر سے شروع ہوا۔ بعد میں انہی میں سے کچھ افراد کو مسولینی کے شمال واپسی اور نازی حمایت سے طاقت پکڑنے پر پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا۔ لیکن وہ رات 24 سے 25 جولائی حکومت کے لیے سب سے طویل رات تھی، اور یہ اختتام کی شروعات تھی۔ ڈفسے کی گرفتاری، مسولینی کا زوال۔ 25 جولائی 1943 کی شام اپنے قریبی حلقے کی حمایت کھونے کے چند گھنٹوں بعد بینیٹو مسولینی کو بادشاہ وکٹر امنوئل سوم نے کورینال محل میں طلب کیا۔ اجلاس کا اختتام اس کی گرفتاری پر ہوا۔ بغیر کسی مزاحمت کے کارابینیری نے اسے ایک فوجی گاڑی میں بٹھایا اور روم سے دور لے گئے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سب کچھ تیزی سے اور خاموشی سے ہوا۔ مسولینی وردی میں تھا، غیر مسلح اور بنا کچھ کہے احکامات پر عمل کرتا گیا۔ پہلے اسے شہر سے باہر ایک فوجی اڈے پر لے جایا گیا، پھر مختلف مقامات پر خفیہ طور پر منتقل کیا گیا۔ اسے مکمل تنہائی میں رکھا گیا تاکہ کسی ممکنہ رہائی یا پیروکاروں سے رابطہ کا امکان ختم کیا جا سکے۔ وہ پہلے پونیزا پھر لا مادلینا گیا، یہاں تک کہ اسے گرین ساسو کے پہاڑی علاقے کے ایک ہوٹل میں بند کر دیا گیا جو مشکل رسائی والا مقام تھا۔ اس کی نگرانی چند سپاہی کرتے تھے اور اسے ملک میں جاری حالات کا کچھ علم نہ تھا۔ اسی رات سرکاری ریڈیو نے اقتدار کی تبدیلی کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے ریاست کی قیادت سنبھال لی تھی اور نئے وزیر اعظم کے طور پر مارشل ترو بادولیو کو نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے پیغام میں کہا گیا کہ اٹلی جرمنی کے ساتھ رہے گا، اگرچہ نجی سطح پر راستہ بدلنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ فاشسٹ پارٹی کی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں، عظیم کونسل تحلیل کر دی گئی، کرفیو نافذ کیا گیا۔ وفادار فوجیوں نے اسٹریٹجک عمارتوں اور ریاستی دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ ہر چیز اس طرح منظم کی گئی کہ سکون قائم رہے اور کوئی بد نظمی نہ ہو۔ بادولیو نظام مخالف نہیں تھا، مگر مسولینی کے سب سے قریبی لوگوں میں بھی شامل نہ تھا۔ اس کا کردار تھا کہ ملک کا نظام بغیر شور کے چلتا رہے۔ برلن کو حکومت کی تبدیلی کی اطلاع دی گئی، لیکن گرفتاری کی نہیں۔ جرمنی کی فوجیں اب بھی اٹلی میں موجود تھیں اور ہٹلر اب بھی مسولینی کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ اطالوی حکومت نے تفصیلات چھپانے کا فیصلہ کیا تاکہ وقت حاصل کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان بداعتمادی کے آثار پہلے ہی ظاہر ہونے لگے تھے۔
ریاستی نظام کے اندر رد عمل منظم رہا، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ اعلیٰ فوجی افسران، سفارتکار، سب نے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں۔ کچھ کو تبدیل کر دیا گیا، پرانے جھنڈے اور نشان واپس لائے گئے اور وہ ڈھانچے بحال کیے گئے جو فاشزم کے دوران ختم کر دیے گئے تھے۔ لیکن کوئی بڑی اصلاحات نہیں ہوئیں، سب کچھ ویسا ہی چلا، بس ایک نئے بساط پر۔ گلیوں میں لوگ نہیں نکلے، کوئی احتجاج نہیں ہوا، نہ جشن، صرف خاموشی مسلط ہو گئی، ایسی خاموشی جو سب کچھ نہیں کہتی تھی مگر یہ ضرور ظاہر کرتی تھی کہ کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ عوام نے خاموشی توڑ دی۔ جب مسولینی کو خفیہ طور پر اس کی قیدگاہ منتقل کیا جا رہا تھا اور بادولیو کی نئی حکومت ریاست پر کنٹرول حاصل کر رہی تھی، اس وقت سڑکوں پر لوگ آہستہ آہستہ واقعات سے باخبر ہونے لگے۔ کوئی براہ راست اعلان نہیں ہوا، نہ ہی مظاہرے کی کوئی اپیل کی گئی، لیکن خبر تیزی سے پھیل گئی۔ چند گھنٹوں میں جو پہلے محض ایک ادھورا تبصرہ تھا وہ ایک مشترکہ یقین میں بدل گیا، مسولینی اب اقتدار میں نہیں رہا۔ سرکاری پیغام ریڈیو پر سنجیدہ اور نپے تلے لہجے میں نشر ہوا، جس نے صرف حکومت کی تبدیلی کی تصدیق کی، نہ نام لیے گئے نہ وضاحتیں دی گئیں۔ پھر بھی یہ عوام کو بنیادی بات سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ روم کے کئی محلوں میں چھوٹے گروہ چوراہوں اور میدانوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ بغیر فاشسٹ نشان کے جھنڈے دکھا رہے تھے، حب الوطنی کے نغمے گا رہے تھے، بادشاہ کو سلام کر رہے تھے۔ اگرچہ کرفیو نافذ تھا، ان کے اشارے بڑھتے جا رہے تھے اور کسی نے انہیں روکا نہیں۔ یہ ہجوم نہیں تھے، لیکن واضح اشارے تھے کہ کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، تشدد کے بجائے ایک قسم کی خود بخود صفائی سامنے آئی۔ تصویریں، نشان، علامتیں اتار دی گئیں۔ بہت سی دکانوں نے اپنی کھڑکیوں سے ڈفسے کی تصویر ہٹا دی۔ کچھ پولیس اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے، کچھ نے تو مدد بھی کی، کسی نے حکم نہیں دیا، کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ میلان، بولونیا، تورین، فلورنس جیسے شہروں میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے۔ مزدور، طلبہ، پڑوسی بغیر کسی منصوبہ بندی عداوت کے سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ برسوں سے کسی موقع کے منتظر تھے، کچھ کہنے کے لیے۔ اس رات آخرکار وہ بول سکے۔ ملک کے جنوبی حصے میں جہاں جرمن موجودگی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، رد عمل زیادہ محتاط تھا، لیکن وہاں بھی سکون کا احساس نمایاں تھا۔ لوگ جو پہلے صرف سوچتے تھے اب دھیرے سے بولنے لگے تھے۔ بیش از 20 سال تک مسولینی کی شخصیت مناظر کا حصہ رہی، کتابوں میں، اسکولوں میں، سکوں پر، ریڈیو میں۔ اس کا زوال صرف ایک خبر نہیں تھا، یہ ایک ایسا بدلاؤ تھا جو جذباتی طور پر محسوس کیا گیا۔ کچھ کے لیے یہ آزادی تھی، دوسروں کے لیے ایک عجیب خلا۔ کچھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رد عمل دیں۔ بہت سے لوگ ساری زندگی اس کے نظام کے تحت جیے اور کام کرتے رہے تھے۔ اسکینڈل کے بجائے اشارے ہوئے، مجسمے گرائے نہیں گئے، بس ان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کتاب فروشوں نے اس کی سوانح عمریاں ہٹا دیں، پبلشرز نے فاشسٹ کتابوں کی اشاعت روک دی، پروپیگنڈا اچانک رک گیا، اور کسی نے اس کی کمی محسوس نہیں کی، لیکن سب نے اسے رد بھی نہیں کیا۔ دیہی علاقوں، مذہبی قدامت پسند حلقوں میں اب بھی کچھ احترام باقی تھا۔ کچھ اسے نظم و ضبط کی علامت سمجھتے تھے، کچھ کو بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں، لیکن کوئی گروہ ایسا نہ نکلا جو اسے بچانے نکلے۔ فاشسٹ ملیشیا نے کوئی کارروائی نہیں کی، پارٹی دفاتر بغیر مزاحمت بند ہو گئے۔ یہ ایک خاموش اختتام تھا۔ وہ پریس جو اس دن تک مکمل کنٹرول میں تھا، اچانک اپنا لہجہ بدل بیٹھا۔ جہاں پہلے تعریفیں ہوتی تھیں، اب اونشت، ثانیہ، اتحاد، وقار جیسے الفاظ نظر آنے لگے۔ بادشاہ کی تصاویر واپس آئیں، اوج کو قوم کی محافظ کہا جانے لگا۔ سنسرشپ ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کا ہدف بدل گیا۔ مسولینی کا ذکر بند ہو گیا، پارٹی کا بھی۔ یہ بحث کا وقت نہیں تھا، یہ خاموشی کا وقت تھا۔ جو گرا وہ فاشزم کی شبیہ تھی، لیکن اس کا ڈھانچہ نہیں۔ عمارتیں انہی لوگوں سے بھری رہیں، دفاتر ویسے ہی کام کرتے رہے، صرف دیوار کی تصویریں بدلیں۔ بہت سے لوگ پرسکون ہوئے، لیکن جشن منانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ جنگ جاری تھی، بم گرتے جا رہے تھے،
اور جرمن اب بھی اطالوی زمین پر تھے۔ جو کچھ آنے والا تھا وہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اگرچہ ڈب سے اب نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اقتدار کا خلا۔ اگرچہ اب ڈب سے موجود نہیں تھا اور سڑکوں پر رد عمل پرامن رہا، مگر اقتدار کے ایوانوں میں زیادہ کچھ نہیں بدلا۔ نئی حکومت جس کی قیادت بادولیو کر رہا تھا نے نظام کو سنبھالا، مگر ماضی سے مکمل طور پر قطع تعلق نہیں کیا۔ دفاتر بدستور کام کر رہے تھے، قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور زیادہ تر اختیار انہی پرانے چہروں کے پاس تھا۔ فاشزم کے قائم کردہ نظام کو برقرار رکھا گیا، بس اب اس کا مرکزی چہرہ موجود نہیں تھا۔ وہ جماعتیں جو برسوں پہلے بند کی گئی تھیں دوبارہ نہیں کھولی گئیں۔ انتخابات کا اعلان نہیں ہوا۔ عوام کو کسی بھی شے میں شامل نہیں کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ سب کچھ ویسا ہی رہنے دیا جائے، بس شور نہ ہو۔ پہلے دن ہی سے مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے۔ سنسرشپ جاری رہی۔ پولیس اور کنٹرول کے وہ ادارے جو فاشسٹ حکومت نے بنائے تھے اب بھی کام کر رہے تھے، اگرچہ نئے احکامات کے ساتھ۔ حکومت کو اندرونی خطرات کا خوف تھا، لیکن اصل پریشانی جرمنی سے تھی۔ کئی افسران نے اپنی جگہیں برقرار رکھیں، کچھ کو ہٹایا گیا، مگر ان کی جگہ بھی وہی پرانے حلقے کے لوگ آئے۔ ریاستی مشینری چل رہی تھی، مگر بغیر کسی واضح سمت کے۔ فیصلے سست تھے، احکامات اکثر غیر واضح۔ سب کچھ محض عادت کے تحت چلتا محسوس ہو رہا تھا، نہ کہ کسی نئی سوچ کے تحت۔ بادشاہ جس نے مسولینی کو ہٹایا تھا اب پھر مرکزی کردار بن گیا تھا، مگر وہ تبدیلی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی واحد ترجیح یہ تھی کہ کچھ بگڑے نہیں۔ وہ فوج پر مکمل بھروسہ کرتا تھا، عوام سے وہ فاصلہ رکھتا تھا۔ مظاہروں پر پابندی تھی، مخالفین کی نگرانی کی جا رہی تھی، اور کوئی بھی جمہوری اشارہ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ جو کچھ بدلا وہ صرف دکھاوے کی حد تک تھا۔ کچھ فاشسٹ علامتیں ہٹا دی گئیں، پرانے جھنڈے اور نشان واپس لائے گئے، باقی سب کچھ جوں کا توں رہا۔ ادھر ہٹلر کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ مسولینی قید ہو چکا ہے۔ باضابطہ طور پر اٹلی اب بھی اس کا اتحادی تھا۔ نئی اطالوی حکومت عوامی سطح پر کچھ کہتی تھی، مگر خفیہ طور پر کچھ اور سوچ رہی تھی۔ تیسرے ممالک کے ذریعے اتحادیوں سے رابطے شروع ہو چکے تھے۔ وہ ہتھیار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اس طرح کہ جرمنی پورے ملک پر قابض نہ ہو۔ ادھر اتحادی صرف غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی بات کر رہے تھے۔ جرمنی کو شک ہونے لگا تھا۔ اس نے پہلے ہی اٹلی کے شمال میں اپنی موجودگی بڑھانا شروع کر دی تھی۔ جرمن فوج ایک منصوبہ تیار کر رہی تھی، اگر اٹلی نے اتحاد توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو فوری قبضے کے لیے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ توازن مزید نازک ہو رہا تھا۔ حکومتیں اپنی چالیں چل رہی تھیں اور شہروں میں عوام انتظار کر رہے تھے۔ کوئی واضح اشارہ نہیں تھا۔ مسولینی اب اقتدار میں نہیں تھا، مگر جنگ بدستور جاری تھی۔ بمباری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خوراک کی کمی تھی، ٹرانسپورٹ کا نظام بکھر چکا تھا، اور پروپیگنڈا مسلسل یہ دہرا رہا تھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ نئی حکومت کو حقیقی حمایت حاصل نہیں تھی، اسے کسی نے منتخب نہیں کیا تھا، اور فاشزم کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا تھا وہ پر نہیں ہوا تھا۔ فاشسٹ پارٹی تحلیل ہو چکی تھی، لیکن اس کی جگہ کوئی نئی شے نہیں آئی تھی۔ نہ رائے دینے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ تنظیم سازی کا کوئی میدان۔ ملک ایک ایسی ساخت پر گردش کر رہا تھا جس کا کوئی رہنما نہ تھا۔ سب کچھ صرف عادتنا چل رہا تھا۔ عبوری دور کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ منزل کہاں ہے۔ اس گرمیاں میں اٹلی ایک راکی ہوئی حالت میں تھا۔ نہ وہ محور قوتوں کے ساتھ تھا، نہ اتحادیوں کے ساتھ۔ وہ فاشسٹ نہیں رہا تھا، مگر کچھ اور بھی نہیں تھا۔ بادولیو بغیر مشورے کے حکومت کر رہا تھا، دروازے بند رکھے ہوئے تھا، اور کوئی راستہ نہیں دکھا رہا تھا۔ لیکن جنوب سے اتحادیوں کی پیش قدمی جاری تھی، شمال سے جرمنی دباؤ ڈال رہا تھا، اور درمیان میں سب کچھ جوں کا توں لگتا تھا۔ حالانکہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اٹلی کو بھڑکانے والا خفیہ معاہدہ۔ جب نئی حکومت ملک کو بغیر ہلچل کے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے ایک دن بدن بڑھتے ہوئے مسئلے کا سامنا تھا، جنگ سے اس طرح نکلنا کہ جرمنی پورے ملک پر قابض نہ ہو جائے۔
تقریروں میں اب بھی محور قوتوں کے ساتھ اتحاد کی بات کی جا رہی تھی، لیکن درپردہ وہ اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ جولائی کے آخر سے انہوں نے ہسپانیہ، پرتگال اور سوئٹزرلینڈ جیسے غیر جانبدار ممالک میں ایلچی بھیجنا شروع کیے۔ مقصد واضح تھا، امریکہ اور برطانیہ سے رابطہ قائم کرنا۔ ان مذاکرات کی قیادت جنرل جوسیپے کاسٹیلنو نے کی، جو اطالوی جانب سے ان رابطوں کا چہرہ بن گئے۔ حکومت کسی بھی قسم کی ہتھیار ڈالنے کی خواہاں نہیں تھی۔ وہ نظام گرائے بغیر ہتھیار ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ بادشاہت قائم رہے، فوج کا کچھ حصہ محفوظ رہے اور جرمن قبضے سے بچا جائے۔ لیکن اتحادی کسی شرط کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ صرف مکمل ہتھیار ڈالنے کو مانتے تھے۔ کسی آدھے سمجھوتے کی گنجائش نہ تھی۔ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا فقدان تھا۔ اتحادی بادولیو اور اس کے وزیروں کو انہی افراد کے طور پر دیکھتے تھے جنہوں نے مسولینی کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں شک تھا کہ یہ سب وقت خریدنے کی چال ہے۔ باوجود اس کے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اٹلی جنگ سے نکل جائے تو جنوبی یورپ میں ان کی پیش قدمی تیز ہو سکتی ہے۔ یہ مذاکرات سست اور نہایت خفیہ تھے۔ اگر جرمنی کو خبر ہو جاتی تو وہ فوراً رد عمل دیتا۔ آخرکار 3 ستمبر کو سسلی میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اطالوی جانب سے کاسٹیلنو نے دستخط کیے اور اتحادیوں کی جانب سے جنرل بیڈیل اسمتھ نے۔ معاہدے میں صاف لکھا تھا، اٹلی اتحادیوں پر حملے بند کرے گا اور ان سے تعاون کرے گا۔ اطالوی حکومت نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی تاکہ کم از کم ایک بنیادی دفاعی انتظام کیا جا سکے، یہ جانتے ہوئے کہ جرمن خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اتحادیوں نے اجازت دی مگر ایک آخری تاریخ مقرر کر دی، 8 ستمبر کو ہتھیار ڈالنے کا اعلان عوامی سطح پر کیا جانا تھا۔ اس ہفتے کے دوران ہر طرف الجھن تھی۔ کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا۔ بہت سی فوجی یونٹس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کئی جنرلز تو معاہدے سے بالکل لا علم تھے۔ اگرچہ اطالوی فوج بڑی تھی مگر وہ منتشر اور رابطے کے لحاظ سے ناکارہ تھی۔ اس کے برعکس جرمن پہلے ہی ہر چیز کی تیاری کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ آپریشن آکسے کے نام سے ایک تفصیلی منصوبہ بنا رکھا تھا تاکہ اٹلی کے غداری کی صورت میں فوراً قبضہ کر سکیں۔ 8 ستمبر کو الجیریا سے جنرل ایزنہاور نے ریڈیو پر اعلان کیا کہ اٹلی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ روم میں بادولیو نے قومی نشریاتی نیٹ ورک پر بات کی۔ اس نے مبہم انداز میں کہا کہ حکومت نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ اس نے کچھ مزید وضاحت نہیں دی، جرمنی کا نام نہیں لیا، کوئی ہدایت جاری نہیں کی۔ نتیجہ مکمل افراتفری۔ چند ہی گھنٹوں میں جرمن فوج نے ملک کے شمال اور مرکز میں کلیدی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ وہ روم، فلورنس اور میلان جیسے شہروں میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہو گئے۔ اطالوی فوجی کمان کا نظام زمین بوس ہو گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اب کس کا حکم مانا ہے۔ 9 ستمبر کو بادشاہ اور بادولیو اتحادیوں کی نگرانی میں جنوب فرار ہو گئے۔ وہ فوج اور عوام کو بغیر کسی رہنمائی کے چھوڑ گئے۔ ہزاروں اطالوی فوجی بغیر لڑے گرفتار ہو گئے۔ کچھ نے مزاحمت کی کوشش کی مگر نہ کوئی تنظیم تھی نہ حمایت۔ جو امن کی ابتدا ہونی تھی وہ ایک نئے قبضے میں بدل گئی۔ ہتھیار ڈالنے سے نہ صرف جرمنی سے اتحاد ختم ہوا بلکہ قوم کا تصور بھی ٹوٹ گیا۔ شمال پر نازیوں نے قبضہ کر لیا۔ ہٹلر پہلے ہی مسولینی کو واپس لا کر اپنے حساب سے ایک حکومت قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جنوب اتحادیوں کے ہاتھ آ گیا اور درمیان میں ایک مسلح مزاحمت ابھرنے لگی۔ جنگ ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف شکل بدلی۔ اب یہ صرف قوموں کے درمیان کی لڑائی نہیں تھی، یہ اطالویوں کے درمیان کی لڑائی بھی بن گئی تھی۔ ان کے درمیان جو فاشزم کے وفادار تھے اور ان کے درمیان جو ہمیشہ کے لیے اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ ادھار کی طاقت۔ جب اٹلی نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور جرمن فوج نے ملک کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا تو ہٹلر نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے پرانے اتحادی کو مکمل طور پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے مسولینی کو بازیاب کرانے کا حکم دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسے نازیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک نئی حکومت کے مرکزی چہرے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جولائی سے مسولینی ایک خفیہ جگہ پر قید تھا، گرین ساسو کی پہاڑیوں پر ایک ہوٹل جو مشکل رسائی والا مقام تھا۔
वहां वो बिल्कुल अलग थलग था, किसी से कोई राब्ता नहीं था। लेकिन जर्मन खुफिया इदारे इसकी मौजूदगी का पता लगाने में कामयाब हो गए। 12 सितंबर को जर्मन इलियट फौजियों के एक दस्ते ने ग्लाइडर के जरिए होटल की छत पर लैंडिंग की। एक गोली भी ना चली। वो अंदर दाखिल हुए, जगह पर कब्जा किया और मसोलिनी को एक छोटे हवाई जहाज में निकाल कर ले गए। पहले इसे जर्मनी ले जाया गया, जहां इसने हिटलर से मुलाकात की। फिर इसे दोबारा इटली भेजा गया ताकि वो एक नई फाशिस्ट हुकूमत की क़यादत करे, इस बार मुकम्मल तौर पर जर्मन कंट्रोल में। 7 सितंबर को इतालवी सोशलिस्ट जमहूरिया के क़याम का ऐलान हुआ, जिसका सदर मकाम मुख के शुमाल में वाक़ कस्बा सालो था। इटली 2 हिस्सों में बट गया। जुनूब में बादशाह और बादोलियू इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे थे। शुमाल में मसोलिनी एक नया निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पास कोई असल इख्तियार नहीं था। हर अहम फैसला जर्मन करते थे। फौजी सिक्योरिटी यहाँ तक के बुनियादी अहकामात भी बर्लिन से आते थे। नए निज़ाम ने खुद को एक ज़्यादा सख्त, ज़्यादा खालिस फाशिज़्म के तौर पर पेश करने की कोशिश की। नई मिलिशियाएं बनाई गईं, एक खुसूसी पुलिस कायम की गई और प्रोपेगेंडा दोबारा फ़ाल किया गया। पैगाम वाज़े था, जुलाई में जो कुछ हुआ वो एक गद्दारी थी और अब मुजरिमों को सज़ा देनी थी। बादशाह, बादोलियू और इत्तेहादियों पर मुख को दुश्मनों के हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया गया। लोगों से कहा गया कि वो काबज़ीन के खिलाफ लड़े और उन अतालवियों के खिलाफ भी जो अब डफसे के पीछे नहीं थे। लेकिन ये नई हुकूमत अवाम को कबूल नहीं थी। बहुत से साबिका फाशिस्ट रहनुमा अब मौजूद ना थे। कुछ फरार हो चुके थे, कुछ जुनूब में रह गए थे। अब मसोलिनी के अर्द गिर्द जो लोग थे वो शिद्दत पसंद, मौके परस्त और इंतहा पसंद थे। उनका मकसद हुकूमत नहीं बदला लेना था। अवाम इस नई हुकूमत की हिमायत नहीं कर रहे थे। मुल्क थक चुका था। बहुत से लोग जुनूब की तरफ भाग रहे थे, दूसरे मुजाहमती ग्रुपों में शामिल हो रहे थे। खौफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। गिरफ्तारियां, जबर, धमकियां। ना इंतखाबात थे, ना शहरी शिरकत, ना एतमाद। ये सालों की जमहूरिया कोई नया आगाज नहीं थी। ये एक मायूस रद्द अमल था। एक ऐसी हुकूमत जो बग़ैर बुनियाद, बग़ैर हकीकी हिमायत के सिर्फ एक गैर मुल्की फ़ौजी ताकत के ज़ोर पर कायम थी। मसोलिनी अब वो ताकतवर रहनुमा नहीं रहा था। वो कमज़ोर, बीमार और अलग थलग हो चुका था। वो हुकूमत तो कर रहा था, लेकिन हुक्म नहीं चला रहा था। इसकी तस्वीर अब भी पोस्टरों पर थी, लेकिन वो अब इताअत पैदा नहीं करती थी। सालों में जो शुरू हुआ वो तसलसल नहीं था, वो सिर्फ खोई हुई ताकत की एक खोखली नकल थी। मुल्क अब भी मुनक़सम था और अतालवियों के दरमियान जंग अभी शुरू ही हुई थी। वरुणा, नफरत का मुकदमा। जब सालों की जमहूरिया जर्मन हिमायत से खुद को कायम रखने की कोशिश कर रही थी, इसके रहनुमा एक ऐसा तरीक़ा तलाश कर रहे थे जिससे वो एक मुनक़सम मुल्क के सामने अपनी सख्ती दिखा सकें। नए निज़ाम को एक वाज़े पैगाम देना था और उन्होंने ये फैसला किया कि सज़ा दी जाए अपने ही लोगों को, इन फाशिस्टों को जिन्होंने चंद माह कबल मसोलिनी के खिलाफ वोट दिया था। जनवरी 1944 में शहर वरुणा में एक मुकदमा मुनक़िद किया गया, जिसमें कई साबिक़ हुकूमती अहलकारों पर मुकदमा चलाया गया जो बरसों से इस निज़ाम का हिस्सा रहे थे। इन सब ने 25 जुलाई 1943 की इस तहरीक की हिमायत की थी, जिसकी वजह से डफसे का ज़वाल आया था। नई हुकूमत के लिए यह गद्दारी थी। मुल्ज़िमान अजनबी नहीं थे। इनमें गिलाज़ू चियनो शामिल था, जो मसोलिनी का दामाद और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा था, जियोवानी मारिनीली, एमिलियो दी बोनो, लुशियो गोतारद्दी और कार्लो पारिसिकी। ये सब अहम ओहदों पर फाइज रह चुके थे और अब उन पर इक़्तिदार हवाले करने का इल्ज़ाम था। मुकदमा चंद दिनों में मुकम्मल किया गया। दिफा का कोई हकीकी मौका नहीं मिला। फैसले पहले से तय थे। अदालत खुद निज़ाम ने बनाई थी। इसके जज नए फाशिज़्म के वफ़ादार थे। सब कुछ ताकत का मुज़ाहरा करने के लिए तरतीब दिया गया था, इंसाफ की तलाश के लिए नहीं। मसोलिनी ने बरा रास्त मुदाखलत नहीं की, लेकिन इसने केस को बहुत करीब से देखा। वो अपने शिद्दत पसंद हामियों और हिटलर, जो सख्त रद्द अमल चाहता था, दोनों के सामने फैसला कुन नज़र आना चाहता था। चियनो का केस सबसे हसास था, सिर्फ इसकी सियासी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो ख़ानदान का फ़र्द था। इसकी बीवी एडा दफसे की बेटी ने इसे बचाने की कोशिश की।
اس نے اپنے باپ سے مدد مانگی، سالسوں سے بات کی، سزائے موت رکوانا چاہی، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ مسولینی نے مداخلت نہیں کی، اس کی خاموشی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ 11 جنوری کو موت کی سزائیں سنائی گئیں۔ 15 تاریخ کو 5 اہم ملزمان کو سان پروکولو کی چھاؤنی میں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے گولی مار دی گئی۔ ڈی بونو کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، لیکن یہ بھی اہم نہ تھا، نہ ماضی نہ خاندانی تعلقات۔ پیغام صاف تھا، نیا نظام معاف نہیں کرتا۔ یہ سزائیں پورے اٹلی کو جھنجھوڑ گئیں۔ نظام کے اندر کچھ لوگوں نے انہیں طاقت کا ثبوت سمجھا، لیکن اکثریت کے لیے یہ مایوسی کا اشارہ تھا۔ اب حکومت کا مقصد چلانا نہیں، سزا دینا تھا۔ مقدمے کے بعد نظام مزید سخت ہو گیا۔ ریٹائرڈ فوجیوں، متعدل فاشسٹوں اور ان شہریوں کا پیچھا کیا گیا جن پر جنوب گوریلوں سے ہمدردی کا شک تھا۔ خوف ہی واحد ذریعہ بن گیا کنٹرول کا۔ ایڈا سوئٹزرلینڈ فرار ہو گئی۔ اس کے ساتھ چینوں کی ذاتی ڈائریاں بھی تھیں جن میں اس نے اقتدار کے سالوں کی تفصیلات لکھی تھیں۔ بعد میں شائع ہونے والی وہ تحریریں اس کے سسر کی شبیہ کو مزید نقصان پہنچائیں۔ ورونا کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ سالوں کا نظام اب کچھ تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر اس فرد کو ختم کر کے جو خطرہ بن سکتا تھا۔ مسولینی کے لیے ان سزاؤں کی اجازت دینا طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ تنہائی کی علامت تھی۔ وہ اب عزت سے حکم نہیں دیتا تھا، صرف خوف سے اطاعت حاصل کر رہا تھا۔ خانہ جنگی اٹلی اپنے آپ کے خلاف۔ ورونا کے مقدمے اور ملک کی تقسیم کے بعد اٹلی اپنی سب سے تکلیف دہ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ یہ اب صرف ایک روایتی محاذی جنگ نہیں تھی، اب لڑائی گاؤں میں تھی، پہاڑوں میں، خاندانوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان۔ یہ ایک اندرونی جنگ تھی۔ خزاں 1943 سے ملک 2 حکومتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جنوب میں بادولیو کی حکومت اتحادیوں کی حمایت سے، شمال میں سالوں کی جمہوریہ، نازیوں کی تخلیق، جس کی قیادت ایک بے اختیار مسولینی کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان افراتفری کا راج تھا۔ جنگ روزمرہ کا معمول بن گئی اور تشدد زندگی کا حصہ۔ جرمن فوجوں نے اپنے فاشسٹ حلیفوں کے ساتھ اہم علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ بے شمار اطالوی بے سمت ہو گئے، نہ اطلاعات، نہ قیادت، نہ کسی پر بھروسہ۔ اس خلا میں مزاحمت نے جنم لیا۔ ابتدا میں وہ الگ الگ گروہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ ایک مشترکہ مقصد پر جمع ہوئے، ملک کو آزاد کرانا اور فاشزم کا خاتمہ کرنا۔ پہاڑوں اور کھیتوں میں پہلی برنڈ ابھری۔ ان میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، لبرل، کیتھولک، ریپبلکن سب شامل تھے۔ ان کے خیالات مختلف تھے، مگر ایک بات پر متفق تھے، اٹلی کو بدلنا ہے۔ وہ گھات لگا کر حملے کرتے، ریل کی پٹریاں کاٹتے، دشمن کی پوزیشنز پر حملہ کرتے۔ ہر کارروائی کی قیمت ہوتی، ہر حملے کے جواب میں ظلم شدید ہوتا۔ قابض قوتیں قتل عام سے جواب دیتیں۔ مارزبٹو سانت آنا دی ستززما اور آردیاتیانا کی کھائیاں، ہر جگہ درجنوں سینکڑوں عام شہری قتل کیے گئے۔ پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، خوف پھیلانا۔ سالوں کے نظام نے نئی جابرانہ فورسز بنائے، بلیک بریگیڈ، ریپبلکن پولیس، خاص اسکواڈ۔ کئی نوجوانوں کو زبردستی شامل کیا گیا، جو انکار کرتا اسے تو قتل کر دیا جاتا۔ عقائد پروپیگنڈا تو غداروں کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتا، مگر سزا کسی پر بھی گر سکتی تھی۔ تشدد صرف اوپر سے نہیں آ رہا تھا، وہ روزمرہ کی زندگی میں ریچھ گیا تھا۔ جنگ نے خاندانوں کو توڑ دیا، دوستیوں کو ختم کر دیا، باپوں کو بیٹوں سے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ خوف کہ کوئی اطلاع دے ہر جگہ چھایا تھا۔ اس جنگ میں دشمن اب کے برابر والے گھر میں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران اتحادی جنوب سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ملک کا مرکزی حصہ مسلسل جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ فاشسٹ اور گوریلا جنگجو محلوں، دیہاتوں، گلیوں میں لڑ رہے تھے۔ اٹلی ہر لحاظ سے بٹا ہوا تھا۔ 1944 میں مزاحمتی گروہ مضبوط ہوئے۔ کچھ آزاد علاقوں میں اسکول، ہسپتال، چھاپا خانے، حتیٰ کہ چھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں۔ یہ دیر پا نہ ہو سکے، مگر انہوں نے دکھایا کہ ایک مختلف اٹلی کا تصور ممکن ہے۔ عورتوں کا کردار مرکزی رہا، وہ پیغام پہنچاتیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتیں، جنگجوؤں کو منظم کرتیں۔ وہ کنارے پر نہیں تھیں، وہ جدوجہد کے بیچوں بیچ تھیں۔ یہ خون، نقصان اور خوف کا دور تھا، مگر یہ عزم کا وقت بھی تھا۔
طرف لینے کا اقدام کرنے کا۔ بہت سوں کے لیے یہ پہلی بار تھا جب انہیں لگا کہ ان کی آواز ہے۔ جنگ صرف زمین کے لیے نہ تھی، یہ ملک کے تصور کے لیے تھی، اور اگرچہ قیمت بھاری تھی، بہت سوں نے اسے ایک نئے آغاز کے طور پر محسوس کیا۔ گرفتار، گولی مارا گیا اور چوک پر لٹکایا گیا۔ اپریل 1945 کے آخر میں سب کچھ بکھرنے لگا تھا۔ اتحادی جنوب سے پیش قدمی کر رہے تھے، گوریلے شمال سے زمین حاصل کر رہے تھے۔ سالوں کی جمہوریہ قائم نہ رہ سکی۔ مسولینی بے اختیار، بے سمت اور پہلے سے زیادہ تنہا فرار کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوئٹزرلینڈ پہنچنا چاہتا تھا، شاید کسی مقدمے سے بچنے کے لیے، شاید جرمن مدد کی امید میں۔ وہ جرمن فوجی کوٹ میں بھیس بدل کر نکلا۔ اس کے ساتھ اس کی ساتھی کلارا پیٹچی اور دیگر اہلکار تھے۔ وہ شمال کی طرف جا رہے تھے مگر زیادہ دور نہ جا سکے۔ 27 اپریل کو کومو جھیل کے کنارے واقع ڈونگو میں گوریلوں نے گاڑیوں کو روکا۔ جب ان کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہو گیا کہ مسولینی ان میں ہے۔ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، اگر مسولینی گرفتار ہوا تو کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ 28 اپریل کو اسے گیولی نودی میں زیگرا کے ایک دیہی گھر لے جایا گیا۔ وہاں اسے اور پیٹچی کو گولی مار دی گئی۔ حکم پر عمل درآمد والٹر ایڈسیو نے کیا، جو کرنل ویلیریو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلے دن لاشیں میلان منتقل کی گئیں۔ پیزالے لوریتو میں انہیں دیگر فاشسٹ رہنماؤں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ چوک عام نہیں تھی۔ کچھ ماہ پہلے وہاں 15 گوریلوں کو گولی ماری گئی تھی۔ اب یہ ایک عوامی انتقام کا منظر تھا۔ لوگ قریب آئے، چیخے، گالیاں دی، پتھر مارے۔ کوئی رسمی طریقہ نہ تھا، کوئی خاموشی نہ تھی، صرف جمع شدہ غصہ تھا۔ تصاویر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ اتحادی حکومتوں نے مداخلت نہیں کی۔ کچھ مقدمہ چاہتے تھے مگر کوئی حیران نہیں ہوا۔ یہ ایک طویل، خونریز اور انتہائی ذاتی جنگ کا اختتام تھا۔ ہٹلر کو یہ خبر 30 اپریل کو ملی۔ اسی دن اس نے خودکشی کر لی۔ مسولینی کا انجام اس کے لیے ایک اشارہ تھا، اختتام قریب ہے۔ ڈوسے کی موت کے ساتھ اس کا سارا منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی حکومت کے بچے کچے حصے دنوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ فرار ہو گئے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اٹلی کھنڈر بن چکا تھا، بغیر رہنما، بغیر یقین، مگر آگے ایک نیا امکان لیے۔ مسولینی نہ کسی محل میں مرا، نہ لڑائی میں۔ وہ ایک سڑک کنارے اطالویوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی لاش چوک میں لٹکائی گئی، اور یہ صرف ایک تصویر نہ تھی، یہ ایک بے رحم، براہ راست اور بے رسم انجام تھا۔ اور اسی کے ساتھ ایک باب بند ہو گیا۔ موسولینی کا سایہ موجودہ اٹلی میں۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مسولینی مر چکا تھا، لیکن اس کی شخصیت ختم نہ ہوئی۔ جب اٹلی خود کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی یاد مسلسل گردش میں تھی، صرف کتابوں تقریروں میں نہیں، فیصلوں میں، اشاروں میں، اور ان چیزوں میں بھی جو کہیں نہیں جاتی۔ جنگ کے بعد کچھ مقدمے ہوئے، کچھ سزائیں دی گئیں، بہت سے سابق فاشسٹ گرفتار ہوئے، لیکن سب نے قیمت نہ چکائی۔ 1946 میں وزیر انصاف پالمیرو تولیتی کے دستخط سے ایک قانون منظور ہوا جس نے بہت سے افراد کو رہا کر دیا۔ مقصد زخم بھرنا تھا، لیکن اس نے کئی حساب باقی چھوڑ دیے۔ کئی لوگ بغیر کسی احتساب کے دوبارہ عہدوں پر آ گئے۔ کچھ عرصے تک فاشزم کو قومی شرمندگی سمجھا گیا۔ اسکولوں میں اسے ایک ایسی چیز کے طور پر پڑھایا گیا جسے دہرانا نہیں چاہیے۔ اخبارات میں اس کی مذمت کی جاتی، مگر شمال کے کچھ علاقوں میں، خاص طور پر جہاں سالوں کی حکومت موجود رہی تھی، خراج تحسین مدافعانہ کتابیں اور نجی ملاقاتیں شروع ہو گئیں جو اس افسانے کو زندہ رکھتی تھیں۔ اسی سال کچھ سابق فاشسٹوں نے اطالوی سوشلسٹ تحریک بنائی۔ کئی سالوں تک یہ ایک چھوٹی قوت رہی، مگر ایک واضح خیال کے ساتھ: مسولینی کو ایک دھوکا کھایا ہوا رہنما دکھانا آمر نہیں۔ یوں اس تاریخ کو دیکھنے کا ایک دوسرا طریقہ شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ ڈوسے فلموں، سیریز، ناولوں میں دوبارہ نمودار ہوا، کبھی ولن کے طور پر، کبھی مضحکہ خیز کردار کے طور پر، اور کبھی ایک پیچیدہ علامت کے طور پر۔ 1957 میں اس کی باقیات اس کے گاؤں پر یداپیوں میں دفن کی گئیں۔
تب سے وہ جگہ متجسس افراد پیروکاروں اور ان لوگوں کے لیے ایک منزل بن گئی جو اب بھی نہیں جانتے کہ کیا سوچیں۔ اٹلی 1946 میں جمہوریہ بنا۔ 2 سال بعد ایک نیا آئین منظور کیا گیا۔ اس میں صاف لکھا گیا کہ فاشزم کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی واپسی ممنوع قرار دی گئی، بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور دوری کا اعلان کیا گیا۔ لیکن علامتیں، خیالات، اشارے ایک قانون سے ختم نہ ہوئے۔ وہ محفوظ ہو گئے۔ کبھی کبھی وہ بھیس بدل کر واپس آئے۔ سالوں کے دوران ملک نے بارہا اس بات پر بحث کی کہ ماضی کو کیسے بیان کیا جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یاد رکھنا ضروری ہے، دوسرے کہتے ہیں وقت آ چکا ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ لیکن بحثیں واپس آتی ہیں، صورتیں بدلتی ہیں، میڈیا، سوشل نیٹ ورکس، انتخابی مہموں میں نمودار ہوتی ہے۔ موسولینی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے تقسیم پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ وہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ بے لگام اختیار، خوف کا استعمال، ایک ہی آواز۔ ہر کچھ عرصے بعد اس کی شخصیت بحثوں میں، مظاہروں میں، تبصروں میں لوٹ آتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ واپس آتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کبھی مکمل طور پر گیا ہی نہیں۔ آج جب اس کے اقتدار میں آنے کو تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں، اٹلی اب بھی اس کے سائے کے ساتھ جیتا ہے۔ نام بدل گئے، وقت بدل گیا، مگر کچھ سوال اب بھی کھلے ہیں۔ اس یاد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اسے دہرانے سے کیسے بچا جائے، اور جو ہوا اسے صرف ماضی نہ بنا کر کس طرح پڑھایا جائے۔ بینیٹو موسولینی بغیر ووٹ انتخابات کے اقتدار میں آیا۔ وہ تشدد، خوف اور ان لوگوں کی حمایت سے آیا جو سماجی تبدیلیوں کو روکنا چاہتے تھے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے تک وہ ملک کی مرکزی شخصیت رہا۔ اس کا چہرہ ہر جگہ تھا، اس کی آواز ہی واحد آواز تھی۔ اس کے اقتدار میں اٹلی نے تعقب، سنسرشپ اور خاموشی کا سامنا کیا۔ فاشسٹ نظام نہ کسی انقلاب سے گرا، نہ کسی غیر ملکی حملے سے۔ خود اس کے اتحادیوں نے اسے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کی قید، نازیوں کے ہاتھوں رہائی، اور شمال میں ایک دوسری حکومت کا قیام ہوا۔ مگر وہ دور پہلے جیسا نہ تھا۔ اس نئے مرحلے نے صرف مزید تشدد، مزید جبر اور اطالویوں کے درمیان جنگ کو جنم دیا۔ موسولینی آخرکار فرار ہوا، گوریلوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بغیر کسی مقدمے کے مارا گیا۔ اس کی لاش عوامی چوک میں نمائش کے لیے رکھی گئی۔ یوں اس کی کہانی کا اختتام ہوا، لیکن اس کی یاد غائب نہ ہوئی۔ آنے والے برسوں میں اس کے بہت سے پرانے پیروکار دوبارہ عوامی زندگی میں لوٹ آئے۔ کچھ نے اسے غلط سمجھا گیا رہنما قرار دینے کی کوشش کی، دوسرے اسے ایک علامت کے طور پر دیکھتے تھے جسے بھلا دینا چاہیے۔ یہ دستاویزی تحریر اس پورے سفر کو دکھاتی ہے، اس کا پرتشدد عروج، اقتدار قائم رکھنے کے لیے خوف کا استعمال، اس کا زوال، اس کی موت اور وہ سب کچھ جو اس کے پیچھے رہ گیا۔ ایک ایسی کہانی جو آج بھی اٹلی میں موضوع بحث ہے، اور جو اب بھی یاد دلاتی ہے کہ جب سارا اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔